بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں اکثر پروگرامز میں آپ سے رومیٹک فیور کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ رومیٹک فیور وہ بخار ہے جو عام طور پہ 5 سے 15 سال کے بچوں میں ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا۔ بچہ گلے میں خرابی کی شکایت کرتا ہے، بچہ سست ہو جاتا ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے، اسے چلا نہیں جاتا، لیکن ماں باپ گھر میں ہی ٹوٹکے آزماتے رہتے ہیں یا کسی نزدیکی میڈیکل سٹور پہ جا کے دوائی لے آتے ہیں کہ بچے کو بخار ہو رہا ہے، بچہ سست ہے، بچے کو لا کے کھلا دیتے ہیں اور بچے کی کنڈیشن خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ رومیٹک فیور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا بخار ہے، ترقی پذیر ممالک کا، جہاں پہ غربت ہے، جہاں پر جہالت ہے، جہاں پر لوگ صحت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، جہاں پر خیال ہی نہیں کیا جاتا کہ ہم نے اپنی صحت کو کس طرح مینٹین کرنا ہے، جہاں پر ہم لاکھوں روپیہ شادی بیاہ پہ لگا دیتے ہیں، جہاں پہ ہم ایسی فضول رسموں پہ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں جہاں پہ ہمیں پیسہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب صحت کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہسپتال بھرتے جا رہے ہیں، دل کا ہسپتال ہو، شوگر کے ہسپتال ہوں، جنرل ہاسپٹل ہوں، دماغ کے ہسپتال ہوں، گردے کے ہسپتال ہوں، آپ دیکھیں مریضوں کی بھرمار ہے، کیونکہ ہم کبھی اپنی صحت کے حوالے سے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ یاد رکھیں وہ وقت اور وہ پیسہ جو آپ اپنے اوپر لگاتے ہیں نا، کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہم ٹیلی ویژن پر ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں جن میں ہنسی مذاق کی باتیں ہوں، ہم کبھی ایسے پروگرامز کو نہیں دیکھتے جن میں صحت کے حوالے سے باتیں کی جائیں، جن میں دل کی صحت کے حوالے سے، دماغ کی صحت کے حوالے سے، گردے کی صحت کے حوالے سے، جسمانی صحت کے حوالے سے باتیں کی جائیں۔ ہم کبھی نہیں ایسے پروگرامز کو دیکھتے ہیں، نہ ان کو سننا پسند کرتے ہیں۔ یہی ہمارا المیہ ہے، اور اگر ہم نے ابھی بھی اقدامات نہیں کیے صحت کے حوالے سے تو ہمارا فیوچر کیا ہے؟ اخبارات چیخ رہے ہیں، میڈیا چیخ رہا ہے، سائنس کے بڑے بڑے جرنلز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں کیا لکھا ہوا ہے کہ نوجوانوں میں دل کے امراض خطرناک حد تک بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہی باتیں کہ جب بھی ہم صحت کی باتیں کریں گے تو بہت سے لوگ ہمیں کامنٹس دیتے ہیں کہ ہمارے پہلے ہی معاملات بہت زیادہ رنجیدہ ہیں، آپ صحت کے مسائل کے حوالے سے باتیں کر کر کے ہمیں اور پریشان کر دیتے ہیں، ہمیں مایوسی ہونے لگتی ہے۔ اس میں مایوسی کی کون سی بات ہے؟ اگر آپ میں شعور پیدا نہیں ہوگا، اگر آپ میں آگہی پیدا نہیں ہوگی تو پھر بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ مجھے لگتا ہے یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے گھر میں خدا نخواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا۔ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے گھر میں خدا نخواستہ جوانی میں کسی کی موت واقع نہیں ہوئی، کیونکہ ایک دفعہ اگر گھر میں خدا نخواستہ کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے، وہ لوگ بار بار پڑھتے ہیں کہ ہم نے اپنے باقی بچوں کو کیسے بچانا ہے، ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو کیسے بچانا ہے، اپنے ماں باپ کی ہم نے کیئر کیسے کرنی ہے، اپنی کیئر ہم نے کیسے کرنی ہے۔ اس لیے صحت کی تعلیم کو عام کریں، صحت کے پروگرامز کو غور سے سنیں، ایک ایک بات آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس میں ہم لوگ کوئی اپنا ایڈریس نہیں دیتے، ہم لوگ آپ کو اپنے پاس بلا نہیں رہے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے نزدیکی ہسپتال میں جائیں، وہاں پہ جا کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اپنی صحت کے حوالے سے سوچیں، اپنے دل کی صحت کے حوالے سے سوچیں۔ رومیٹک فیور وہ بیماری ہے جس میں گلے میں ایک جراثیم پیدا ہوتا ہے، گیس، گروپ اے اسٹریپٹوکوکس۔ یہ جراثیم گلے کے اندر ایک زہر پیدا کرتا ہے، یہ زہر پورے جسم میں خون کے ذریعے جاتا ہے اور جھلیوں کو انوالو کرتا ہے، جھلیوں پر حملہ کرتا ہے، جوڑوں کی جھلیاں، گردوں کی جھلیاں اور دل کے ویلز جو جھلیوں کے بنے ہوتے ہیں وہ اس زہر سے متاثر ہوتے ہیں۔ بچے کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بچے کے جوڑ خراب ہوتے ہیں، ایک جوڑ سوجتا ہے، درد کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرا جوڑ سوجتا ہے، درد کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کچھ بچوں میں جسم پر خاص قسم کے سرخ رنگ کے نشانات پڑتے ہیں، کچھ بچوں میں مرگی کی طرح کا دورہ پڑتا ہے، اور جب دل کا اندرونی استر انوالو ہوتا ہے، ویلوز خراب ہوتے ہیں تو پھر علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ ویلو کی تنگی ہوتی رہتی ہے، کچھ ویلو لیک کرنے لگتے ہیں، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب اچانک سے سانس رک جاتا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے بہاولپور سے، ان کو کھانسی شروع ہوئی آج سے تقریباً کوئی 1 سال پہلے، اور عمر کتنی ہے ان کی؟ 44 برس۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس عمر میں آ کے اس بیماری کا پتہ چلا ہے۔ ان کو کھانسی ہوئی،
کھانسی بڑھتی چلی گئی۔ وہ ایک مقامی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے گئے، انہوں نے ان کو دیکھا اور دوائی لکھ دی۔ دوائی کھانے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیا، بھاری کام، مشقت کا کام وہ کرتے رہے۔ 6 مہینے بعد ان کا سانس خراب ہونا شروع ہو گیا۔ جب وہ کہ بھاری کام کرتے تو ان کا سانس پھول جاتا، وہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ سانس کی خرابی بڑھتی گئی اور سانس کی خرابی کے ساتھ ساتھ کھانسی بھی شروع ہو گئی۔ ایک دن جب یہ سو رہے تھے، ان کا سانس اتنا زیادہ خراب ہوا کہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ گھبراہٹ شدید تھی، ان کو فوراً ایک ہسپتال میں لے جایا گیا اور وہاں معلوم ہوا کہ ان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی آ گیا ہے، اور پانی آنے کی وجہ دل کے ویلوز کی تنگی، مائٹرل ویلو۔ ایک ویلو ہوتا ہے، دل میں 4 ویلوز ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ 4 دروازے ہوتے ہیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے جو دروازہ ہوتا ہے نا، اسے ہم ویلو کہتے ہیں۔ دل کے اندر 4 خانے ہوتے ہیں، 4 کمرے ہوتے ہیں۔ اب ایک کمرے سے، ایک خانے سے دوسرے خانے میں جانے کے لیے جو دروازہ استعمال ہوگا، جب خون جائے گا وہ دروازہ کھلے گا، ویلو کھلے گا، خون آگے چلا جائے گا۔ پھر اگلا ویلو کھلے گا، خون آگے چلا جائے گا اور دروازہ بند ہو جائے گا۔ لیکن ان کا ویلو، جسے ہم مائٹرل ویلو کہتے ہیں، جس کے 2 پردے ہوتے ہیں، باقی ویلوز کے 3 پردے ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ تنگ ہو گیا تھا۔ اور ایک ویلو جس کو ہم ایورٹک ویلو کہتے ہیں، وہ بہت زیادہ لیک کر رہا تھا۔ ان ویلوز کی خرابی کی وجہ سے پھیپھڑوں کی نالیوں کے اندر خون کا دباؤ بہت زیادہ ہو گیا، اور جب خون کی نالیوں کا دباؤ بہت زیادہ ہوا تو اس کی وجہ سے دل کا دایاں ویلو، جس کو ہم ٹرائیکسپڈ ویلو کہتے ہیں، وہ لیک کرنے لگا، اور پھر ساتھ ہی جگر پھول گیا۔ آپ یہ دیکھیں، میں نے ایک ان کا ویڈیو کلپ بنایا ہے، اس کو غور سے دیکھیں کہ کس طرح ان کا جگر دل کی دھڑکن کے ساتھ حرکت کر رہا ہے۔ اس کو بہت غور سے دیکھیں۔ اور اس کنڈیشن کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن ہمارے ہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہم جائیں اور اپنا چیک اپ کروائیں۔ میں اکثر آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم اپنی گاڑی کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، موٹر سائیکل کی ٹیوننگ کرواتے ہیں، اپنی سائیکل کو بھی چیک کرواتے ہیں کہ تاکہ خراب نہ ہو جائے؟ لیکن ہماری اربوں کھربوں ڈالر مالیت کی جو گاڑی ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا کہ ہم جائیں اور ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ جی آپ میری باڈی کا معائنہ کریں، میری اس گاڑی کا معائنہ کریں جس میں میں بیٹھا ہوا ہوں، جس میں میں اپنی زندگی کا سفر طے کر رہا ہوں؟ ہم کبھی نہیں سوچتے۔ جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جب ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہم تب جاتے ہیں ہسپتالوں میں۔ اگر ہمارے ہاں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنے بچوں کا، اپنے خاندان کے افراد کا، اپنے ماں باپ کا جا کے معائنہ کروانا ہے ہر سال کے سال یا ہر 2 سال کے بعد، تو اس طرح کی پیچیدگیاں کبھی نہ ہوں۔ محمد نواز اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا ان کی باتیں آپ سنیں۔ میرا نام محمد نواز ہے، میں بھاگلپور سٹی کا رہائشی ہوں۔ 1.5 سال پہلے مجھے ایک شدید کھانسی ہوئی تھی۔ کھانسی ہونے کے ساتھ ساتھ میرا سانس بند ہونے لگ گیا۔ جب ہونے لگ گیا تو میں ایک مقامی ڈاکٹر بھاگلپور کے پاس گیا، تو انہوں نے میرا چیک اپ کیا، چیک اپ کر کے مجھے دوائی دی اور میں کچھ نارمل ہو گیا صحیح۔ تو چلتے چلتے وقت گزرتا گیا۔ 6 مہینے بعد میرا سانس گھٹن ہوتی رہی، میں محسوس کرتا رہا، کبھی سیرپ پی لیا، کبھی گولیاں کھا لی۔ تو اب 2 ہفتے پہلے میرے بالکل سانس بند ہونے لگا، تو مجھے ہسپتال لے جایا گیا، مقامی ہسپتال بہاولپور میں۔ تو انہوں نے جب میرا چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا آپ کے ویلو بند ہیں۔ میں جو صارفین دیکھنے والے ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کو بر وقت اگر کسی قسم کی محسوس ہوتا ہے، گھٹن محسوس ہوتی ہے، گلا خراب ہوتا ہے، یا بچوں میں جوڑوں کا درد ہوتا ہے، تو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر قریبی ہاسپٹل میں اچھے سے ڈاکٹر کو چیک اپ کروائیں، تاکہ آپ کے بچے اس نوبت سے، یہ بڑے آپریشنوں سے بچ سکیں۔ تو زندگی ایک بار ملتی ہے، آپ کوشش کریں اپنے بچوں کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے بر وقت علاج کروائیں اور بر وقت ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ آپ نے محمد نواز کی باتیں سنی، میں نے ان کا پورا معائنہ کیا ہے۔ اب ان کی سرجری ہوگی، ان کے ویلز کو تبدیل کیا جائے گا، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ایک بہت اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ محمد نواز کے ذہن میں ڈر ہے کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، میں مر جاؤں گا یا کوئی پیچیدگی پیدا ہو جائے گی۔ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کی عمر 58 برس ہے، ان کا شوگر کی بیماری ہے،
لیکن اب ان کو انجائنا شروع ہو گیا ہے، ان کی چھاتی میں درد ہوتا ہے جب وہ تیز چلتے ہیں۔ جب میں نے ان کی ہسٹری لی تو معلوم ہوا کہ 18 برس کی عمر میں ان کے دل کا ویلو تبدیل کیا گیا تھا، مائٹرل ویلو، اور جب میں ان کا معائنہ کر رہا تھا تو ان کا ویلو اتنا بہترین کام کر رہا تھا، نہ اس میں کوئی لیکیج تھی، نہ اس کے اندر کوئی اور آواز تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا احتیاط کی؟ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نے جو ہدایات دی تھیں میں نے ان پر سختی سے عمل کیا۔ آپ دیکھیں 40 برس ہو گئے ہیں اور مائٹرل ویلو جو تبدیل کیا گیا تھا وہ آج تک بہترین انداز میں کام کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے ذہنوں سے خوف کو نکالیں۔ جن کی سرجری ہونی چاہیے ان کو لازمی اپنے دل کی سرجری کروانی چاہیے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ ہمارے کیسز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم سرجری کے بغیر لے کے بہت آرام سے چل سکتے ہیں، جن میں دل کی نالیوں کی تنگی کی بیماری ہے، جن کی وجہ سے انجائنا اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں تو ان میں 97% کو بائی پاس آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو ویلو ہے یہ ایک ایسی میکینیکل چیز ہے کہ اگر اس کو تبدیل کر دیا جائے اس وقت جب انڈیکیشن ہو۔ یہ نہیں کہ جو مریض ہمارے پاس آئے جن کے دل کے ویلو میں ذرا سی خرابی ہے ہم اسے تبدیل کرتے ہیں، نہیں، ایسا کبھی نہیں کیا جاتا۔ انڈیکیشن ہوتی ہیں کہ کس کا ویلو ہم نے تبدیل کرنا ہے اور کس کو ہم نے صرف دواؤں پہ رکھنا ہے، لائف سٹائل موڈیفائی کروانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔